السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ یقینی طور پہ معاملات بہت ہیں جو کہ آپ کو پریشان کیے ہوئے، مہنگائی کا بھی مسئلہ ہے اور دوسری طرف فصلوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا اس وقت صورتحال ہوگی، بارڈر پہ کچھ معاملات بھی بگڑے ہیں، لیکن بہرحال بات ہمیں اسی چیز پر کرنی ہے جس پر دار و مدار ہے آگے کی آنے والے دنوں کی سیاست پر، اور کس طریقے سے حکومت چلے گی نہیں چلے گی، کورٹ کیا کرے گا، الیکشنز کے معاملات۔ تو بات اس وقت ہم کریں گے کہ سپریم کورٹ میں کل کیا ممکنات میں سے ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سپریم کورٹ کی بات کریں، آج ہم نے پھر دیکھا کہ پرائم منسٹر نے نون لیگ کے اجلاس خطاب کیا اور اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن اکتوبر سے قبل کرانا مشکل ہے۔ پھر انہوں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے لیکن موجودہ صورتحال میں ان کا انعقاد ممکن نہیں۔ ہم ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے۔ ہم تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں، یہ وقت تخریبی سیاست کا نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین آج پرائم منسٹر نے کہا، تو اگر کل کے اعلامیہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ رہ گیا تھا تو وہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن کہہ دیا کہ نہیں کروائیں گے۔ اور کل کے اعلامیہ میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی ہر صورت اگر فل کورٹ بنانا ہے تو پھر ہم آ کے پارٹیسپیٹ کریں گے، نہیں تو حکومت جو ہے وہ تو اس حد تک کہہ دیا کہ کل کی جو پروسیڈنگز ہیں کورٹ کی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی۔ پھر یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ اگر آپ الیکشنز دونوں نیشنل اسمبلی اور پروونشل ایک دن نہیں کروائیں گے، یعنی کہ کروانے چاہیے، اس میں کوئی نہیں کروانے کا سوال ہی نہیں۔ اور پھر 84(3) کے حوالے سے کہا کہ جو جسٹس قاضی فائزی صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ تو حالات اسی طرح کے غمگین ہیں اور یہ کل تصادم کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو چار ناظرین ہمارا جو پینل ہے، اسٹیم پینل، ان سے ہم پوچھیں گے۔ ایک تو حکومتی اتحاد کا جو کل اعلامیہ آیا ہے کورٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور دوسرا کریں گے کہ پوچھیں گے کیا تصادم کے خدشات درست ہیں، تیسرا کہ کیا تصادم سے بچا جا سکتا ہے، اور آخر میں کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ پینل ہے ہمارا ناظرین، ہمارے ساتھ متی اللہ جان صاحب ہیں، اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ اور بڑے کھڑے جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کو بھی آج کل بڑی کلوزلی کور کر رہے ہیں۔ متی، تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو۔ ہمارے ساتھ ناظرین نصرت جاوید صاحب ہیں جن کو اکراس دا بورڈ سب کہتے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جی ہمارے استاد ہیں۔ نصرت جاوید صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، جرنلسٹ، اینالسٹ، رائٹر، اینکر، ایڈیٹر۔ اچھا، اور پھر ہمیں جوائن کیا محمد مالک نے، پریزیڈنٹ ہیں 92 نیوز کے اور ہوسٹ ہیں، اینکر ہیں اور ویری ویل انفارمڈ ان ٹرمز آف جو اس وقت دونوں شہروں میں ہو رہا ہے، اسلام آباد اور پنڈی، اور خاور گھمن بیورو چیف ARY کے، ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے معاملات پہ اور مسائل پہ۔ اچھا جی متی، آپ سے ذرا شروع کر لیتے، کل کورٹ میں کیا متوقع ہے؟ دیکھیں، کل کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے دو ساتھی ججوں کے ہمراہ 3 رکنی بینچ کی کارروائی دوبارہ شروع کرنی ہے۔ اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو لے کر آنا ہے۔ تو کل کی جو کارروائی ہے بہت ہی اہم ہے، کل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور حکومت اور حکومتی اتحاد کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، تکنیکی اعتبار سے حکومتی اتحاد اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنایا گیا، مگر مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی تکنیکی بنیادوں پہ ہی کھیل رہے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ان کی طرف سے صرف سیکرٹری دفاع کو اور سیکرٹری خزانہ کو جو بلایا گیا ہے، تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فل کورٹ کی جو ریکویسٹ ہے، جو اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ ایک آئینی عہدیدار ہیں ان کی طرف سے جو کی گئی تھی، وہ ریکویسٹ انہوں نے اسی وقت سرسری انداز میں مسترد بھی کر دی ہے، اور ان کے نزدیک اب یہ مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ 3 ججوں نے سننا ہے یا فل کورٹ نے سننا ہے۔ ان کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 9 ججوں میں سے 6 ججوں نے ان 3 ججوں کے ساتھ
عملی طور پہ بیٹھنے سے انکار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ 3 ججوں کی شخصیت نہ بھی ہو تو آئین اور قانون ضرور ہے، اور پہلے 9 سے 7 ہوئے، 7 سے 5 ہوئے، 5 سے 4 ہوئے، اور اب 3 جج رہ گئے، مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال بظاہر بضد ہیں کہ وہ اب ان 3 ججوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی اس کیس کا، اس اہم ترین کیس کا فیصلہ کریں گے۔ اور باوجود اس کے کہ ان 3 میں سے 2 جج ایسے ہیں کہ جو اس شروع کے بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے پولیس افسر CCPO ڈوگر کے تبادلے کا کیس سنا تھا، اور اس دوران جسٹس اعجاز الاحسن وہ جج ہیں جو اس 3 رکنی بینچ میں شامل ہیں جنہوں نے اختیار نہ ہوتے ہوئے بھی آئینی عہدیدار چیف الیکشن کمشنر کو اپنی عدالت میں چند گھنٹوں کے نوٹس پہ طلب کیا، اور پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان کے اپنے ہی لکھے ہوئے ایک 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق وہ خود سو موٹو میں کسی عہدیدار کو طلب نہیں کر سکتے تھے، تو وہ انہوں نے معاملہ جو ہے ایک نوٹ کی شکل میں چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن ہی وہ جج ہیں کہ جن پہ جب اعتراض ہوا تھا کہ یہ 9 رکنی بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے، تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو اس بینچ سے ریکیوز کرنا پڑا، دستبردار ہونا پڑا تھا، اور بدقسمتی سے اب یہی معزز جج جو ہیں اس 3 رکنی بینچ میں بھی شامل ہیں، اور جسٹس منیب اختر بھی بعد میں اس بینچ کا حصہ بن گئے تھے جس بینچ نے CCPO لاہور کے تبادلے کا معاملہ ٹیک اپ کیا تھا۔ اور آپ کو اس بات پہ عجیب لگے گا کہ CCPO لاہور نے جس کی درخواست پہ اتنا بڑا سو موٹو ہوا اور فیصلہ ہوا، وہ بعد میں وہ درخواست ہی واپس لے لی۔ تو کل کا دن جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، یہ صرف حکومت کے لیے اہم نہیں ہے، یہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اور نصرت صاحب، سیاست کے لیے، ریاست کے لیے، ہر ایک کے لیے بڑا اہم ہے کل دن۔ دیکھو یہ بہت اہم ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو میں ابھی فوری طور پر جو آتا ہے ذہن میں کہ کوئی بھی فریق جو ہے، آپ نے جو پہلے جیسے انٹرو دیا ہے، تو نظر بظاہر وہ یعنی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اپنے موقف سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے کارکنوں کو تو یہ بتا دیا جو آپ کے ٹکرز کے مطابق کہ جی اکتوبر سے پہلے انتخاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ ظاہر ہے کہ کورٹ کو کمیونیکیٹ کر دی ہیں، تو وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ کہیں گے، یا کل وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم چونکہ فل کورٹ کا مطالبہ ہے تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پھر فرق آ جائے گا، پھر حکومت بائیکاٹ کر رہی ہوگی، تب میں یعنی سیاسی اعتبار سے سمجھتا ہوں، لیگل مسائل کو یہ زیادہ ایکٹیو رپورٹر ہے، یہ متی زیادہ سمجھا سکتا ہے، آئی مین ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ میں تو اب عملی رپورٹنگ سے بہت عرصہ ہوا ریٹائر ہو گیا ہوں۔ اب اگر حکومت یعنی شہباز حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ ہمیں اس 3 رکنی بینچ پر ٹرسٹ نہیں ہے تو ہم ان پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ سٹنگ گورنمنٹ، ایک مرتبہ اس سے پہلے بہت تاریخی واقعہ جو ہے، عبدالولی خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طویل بیان سپریم کورٹ کے آگے کیا جب نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کا ریفرنس تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے ارادہ بنا لیا ہے کہ آپ نے میری جماعت کو، تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بٹ یہ ایک نئی صورتحال ہوگی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رہی ہوگی۔ اب نسیم خدا کے لیے تھوڑی دیر کو ذرا سوچے کہ اگر حکومت، میں دوبارہ لفظ کہہ رہا ہوں، حکومتی اتحاد نہیں، حکومت شہباز حکومت، تو اس ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ اس آئین اور قانون کے مطابق شہباز شریف۔ اف ہی سیز کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اگر سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری ڈیفنس یہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو کیا یہ چیف ایگزیکٹو کے بالا فاس ہوگا فیصلہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں، فرض کرو وہ دونوں چلے جائیں، they can't go نا ٹیکنیکلی، چیف ایگزیکٹو کین سے کہ ہاؤ ڈیئر یو، یس بالکل، آئی ایم چیف ایگزیکٹو،
when I am saying میرے ماتحت سب تو تم کیسے گئے؟ بالکل اب وہ تو بیچارے ابھی تک تو بات عدالت تک پہنچی، اب وہ 2 سیکٹری بھی پھنس جائیں کہ یار ہم کیا کریں، ایک طرف توہین عدالت ہے، دوسری طرف ٹھیک بالکل. تو دیکھیے نا یہ بہت معاملہ اور گمبھیر ہوگا. بالکل اور گمگیر ہو رہا ہے. تو ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ کل کورٹ میں کیا ایکسپیکٹڈ کیا. ابھی آپ نے سنا کہ متی کیا کہہ رہے تھے اور نصرت جاوید صاحب. تو ذرا خاور آپ اپنا بتائیے، واٹ از یور ریڈ آؤٹ بفور وی گو ٹو مالک ٹو گیٹ این اوور آل پکچر. اچھا، بہت شکریہ نسیم پروگرام انوائٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے نا کہ جی سپریم کورٹ کے سامنے کوئی بندہ انکار کر دے گا، جی ہم سپریم کورٹ کے اس بینچ کو نہیں مانتے، ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، یہ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک فیصلہ ہوا جو اس سے پہلے سابقہ حکومت تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، انہوں نے ایک آپ کو پتا ہے قاسم سوری کی آ گئی وہاں پہ، انہوں نے جو ریزولوشن پاس کی، سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط ہوا ہے اور ایک ٹائم متعین کر دیا کہ اس ٹائم تک یہ سارے کا سارا پروسیس کمپلیٹ کریں. کیا کسی کی ہمت ہوئی؟ کسی نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے اندر پی ٹی آئی کا گورنر تھا، اس نے انکار کر دیا جی میں جو ہے حمزہ شہباز کا اوتھ نہیں لوں گا. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا یہاں سے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھجوایا جا کے اوتھ لیں. اس کے بعد جو سارے کا سارا واقعہ ہو گیا، آپ کو پتا ہے جب پرویز الہی صاحب کا الیکشن ہوا تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے صدر پاکستان سے آ کے اوتھ ٹیکنگ آپ نہیں کروا رہے. یہ سوال کہ کیا کوئی یہ کہہ دے گا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو یا بینچ کو نہیں مانتے، وہ بالکل جو مرضی کہتے رہیں. آج تک جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ جو اس سے جو ہے ہر طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہے چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے، یہ بہت ہی بےہودہ ہے، یہ بالکل بائی پارٹیزن ہے، یہ وہ آگے پیچھے ایک پارٹیزن اپروچ ہے، اس کو بائی پارٹیزن ہونا چاہیے. لیکن روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب بلایا جاتا ہے تو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی والوں کو. تو دس از سم تھنگ آؤٹ آف کوسچن. اچھا خبر ایک سے میں آپ کو خبر میں تھوڑا سا یہ کریکٹ کر دوں آپ کو، آپ یہ سوال نہیں اٹھایا جا رہا، یہ تو جو اعلامیہ آئے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ کامنٹ کریں. آئی مین وی آر ناٹ ریزنگ دا کوسچن کہ ول دس ہیپن اور ناٹ، یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا، تو اس پہ آپ. نسیم ایک بات ہے کہ تھوڑی سی اس میں غلط فہمی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے بے بسی الگ بات ہے، بٹ بیفور دا ڈیسیشن کم ٹھیک کارروائی کا بائیکاٹ کرنا. اچھا اور وی ہیو نو آرگومنٹس بیکاز وی آلریڈی نو کہ واٹس ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے، تو میں خاور کے پاس ابھی تک کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. خاور آپ کے پاس واپس، اب آپ فرمائیے. دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا، یہ اتنے میرے حساب سے ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں جا رہے ہیں. 2 دن پہلے آپ نے یہ کہا کہ 2 ججز کے حوالے سے پی ڈی ایم نے کہا کہ جی یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ بائی پارٹیزن یہ پارٹیزن لگ رہے ہیں. کل کو ایک اور پولیٹیکل پارٹی جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں یا ایک اور سیٹ آف ججز ہیں، ان کے حوالے سے کہہ دیں گے جی یہ جو ہے ہمارے حوالے سے پارٹیزن ہے تو یہ ہمیں نہیں چاہیے. پتہ نہیں کس طرح کی مثالیں ہم سیٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں چیف جسٹس کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں اور ان کو یہ کاروائی کمپلیٹ کرنی چاہیے. اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتا ہے غلط یا صحیح، یہ اس کے اوپر کیا آئین کہتا ہے کیا قانون کہتا ہے وہ ایک علیحدہ سی بحث ہے. لیکن یہ جو روایت ہے یا یہ جو چیز ہونے جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب کوئی کسی بھی ایسے پریشر میں آنا چاہیے. میں آپ یا کوئی بھی کوئی تیسرا چوتھا کوئی اس کے پاس کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا کو یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، میرے خیال میں ان کو جو بھی ان کا بینچ بنا ہوا اس کے ساتھ گو ہیڈ کرنا چاہیے. باقی ظاہر ہے اعتراض کیا ہے تو کل دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کیا بات کرتے ہیں. سوال ایک ہی ہے کہ کیا وہ آئین کے اندر جو چیز متعین ہے، مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی نسیم کے جو اصل مسئلہ ہے وہ تو بڑا آئین کے اندر واضح ہے. بھائی الیکشن 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، تحلیل شدہ اسمبلیوں کے اندر آپ نے انتخابات کروانے ہیں. دیر از نو وے آؤٹ. باقی یہ سو موٹو کے اختیارات ہیں نہیں ہیں یا لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا، اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بھی بحث ہونی چاہیے، ججز کے درمیان بھی بحث ہونا چاہیے، ججز کے درمیان اختلافات بھی ہونے چاہیے. میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اصل ایشو سے ہم ہٹ رہے ہیں. ساری کی ساری بحث ہی جو وہ ایشو یہ ہے کیونکہ پی ڈی ایم اس وقت موجودہ حالات ان کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انتخابات میں گئے
ہمیں مار پڑے گی، لہٰذا جو مرضی ہو جائے ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. یہ ساری کی ساری سٹوری ہے. باقی یہ ساری کہانیاں ہیں کہ یہ سو موٹو کا اختیار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، پرائم منسٹر انکار کر دیں گے، پی ڈی ایم کا اس کے اوپر یہ ہو گیا، فلانے ججز کے اوپر یہ اعتراض لگ گیا، فلانے کی ٹیپ آ گئی، فلانے کی نہ ٹیپ آ گئی. جمعہ 8 دن ہے، ہمیں ساری چیزیں وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں، سو موٹو بھی ایکسیپٹ ہوتے ہیں. ججز کے حوالے سے وہ جو ہمارے جو حق میں ہوتا ہے تو ہم ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب ہمارے خلاف آ جاتا ہے تو اس کے بعد جناب اعلیٰ ہمارے پاس تمام طرح اعتراضات موجود ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو سیاستدانوں کو اپنے حد تک یہ ساری رکھنی چاہیے جو بھی ہے سیاست بازی، لیکن اس میں بھی نسیم جی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ پولیٹیسائز ہوا ہے. اس کی ریفلیکشن آپ کو اعلیٰ عدلیہ کو بھی نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ بھی جو مختلف اعتراض میں ابھی جو بات کی، ابھی دیکھیں نا ایک بینچ جو ہے وہ حافظ قرآن کے 20 مارکس کے حوالے سے یہ فیصلہ کر رہا ہے، اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک ایڈیشنل نوٹ آ جاتا ہے، ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام اطراف میں ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائڈ بالکل درست ہے اور یہ سائڈ بالکل غلط ہے. کیا کریں، پاکستان کی جمہوریت اسی انداز سے چل رہی ہے، تو ہمیں انہی حقیقتوں کے ساتھ بھی زندہ رہنا، اسی حقیقت کے ساتھ زندہ رہنا. جی مالک، اوور ٹو یو ناؤ، ذرا بتائیں ہمیں، تھوڑا سا براڈ پکچر لے کے دیں، براڈ لینس سے بتائیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. مجھے تھوڑا سا 2-3 منٹ دے دیجیے گا، میں تھوڑا سا پیشنٹلی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، 3 حقیقتیں کیا ہیں. اس وقت اس پورے کانفلکٹ میں 3 پارٹیز بن گئی ہیں. ایک ہے انسٹیٹیوشن، ایک ہے جوڈیشری، ایک ہے اپوزیشن عمران خان صاحب، بلکہ 4 رادر، اور ایک ہے حکومت. حکومت کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور وہ اس حد تک تیار نظر آتی ہے کہ اگر گورنمنٹ گر جائے، نظام گر جائے، مارشل لا لگ جائے، ایز لانگ عمران ڈزنٹ کم. یہ تو ہے ان کا پرسیپشن. دوسری چیز ہے انسٹیٹیوشن کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے عمران خان کی پالیسیز سے، ان کے ریئیکشن سے، ان کی وینچفل جو ان کے خیال میں ایکشن ہوں گے اس سے وہ بھی نہیں چاہتے کہ نہیں ہو. عدالت ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہے، عوام کی بات چھوڑ دیں. یہ تو ہے اصل بیک گراؤنڈ. اب اس بیک گراؤنڈ کو کانٹیکسٹ میں لے کے اب آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں میرا ویو بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ تھا جب 9 ممبر بینچ تھا، جب 7 ممبر بینچ ہوا، 5 ممبر بینچ ہوا. میرا ویو یہ تھا کہ یار جو مرضی کہتے رہے حکومت، جو مرضی رہے کہتے، یہ 5 ممبر بینچ بھی فیصلہ دے، اگرچہ اس فیصلے کا پتہ سب کو. لیکن جب 3 پہ بنا تو فرینکلی اب آئی فیل کہ اب پینڈولم سوئنگ ہو گیا ہے گورنمنٹ کے دلیل کی طرف زیادہ، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا بھی دکھنا چاہیے، خالی ہونا ضروری نہیں ہے. اب جب سپریم کورٹ کے خود ججز کوشچن کر رہے ہیں اس بینچ کو، اور وہ متی نے بات بالکل ٹھیک کی تھی، تب 6 ججز بیچ میں سے خود ہی ہٹ گئے، اور پھر 2 ججز ایسے ہیں جو بالکل کنٹروورشل تھے رہے ہیں، اور وہ بائی نیم رہے ہیں، اور ان کو نے ریکیوز کر کے دوبارہ آ گیا. تو بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. نہ گورنمنٹ فرشتہ ہے، لیکن نہ ہی چیف جسٹس بھی خدا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں، اینڈ میں خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا. مجھے اب کل کیا ہوتا نظر آتا ہے، دیکھیں گورنمنٹ اگر بوائے کاٹ کر رہی ہے جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، اور وہ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ کیا ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز تو بھی ہیں ہی نہیں پارٹی اس میں. تو اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا سیکرٹریز اور ان کو بلایا ہوا، دیکھیں کل اگر یہی سپریم کورٹ کا بینچ پرائم منسٹر کو بھی بلائے گا نا ان کی حیثیت میں، تو ان کو آنا پڑے گا. بائیکاٹ کرنا کسی پروسیڈنگ کا اور کورٹ کے سامنے جانے سے انکار کرنا ان دا کیپیسٹی آف این آفس ہولڈر، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ان کو کنفیوز مت کریں. اس لیے جو ڈیفینس سیکرٹری آئے ہیں وہ بائی دا ورچو آف دیئر آفس، ان کو کورٹ بلائے گی، بائیکاٹ بھی ہوا وہ تب بھی ان کو آنا پڑے گا. کل اگر وزیر اعظم کو بلائے گی تو کورٹ کو جانا پڑے گا، بھلے وہ پروسیڈنگس کو بائیکاٹ کر دیں، اپنا آرگومنٹ دینے سے انکار کر دیں. ابھی ایک مہینہ بڑا ہی خوفناک مہینہ ہوگا، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کورٹ کل نہیں تو پرسوں، خاص طور پہ جب انہوں نے آرگومنٹس نہیں دینے تو پھر تو آرگومنٹس رہ ہی تھوڑے سے گئے ہیں، وہ تو ایک دن میں ختم بھی ہو سکتا ہے کیس. وی مائٹ ہیو اے ججمنٹ بائی ٹیوزڈے لیٹس سے. جب یہ ججمنٹ ہوگی تو یہ یاد رکھیں کہ ایک بل سائن ہونے گیا ہوا صدر صاحب کے پاس، آئی تھنک 3 دن گزر گئے ہیں، فرائیڈے یا تھرسڈے کو گیا تھا، فرائیڈے کو. یہ میکسیمم ڈیلے ہو سکتا ہے 20 دن، 15 سے 20 دن میکسیمم ڈیلے ہو سکتا ہے. آج ہو گئی ہے اپریل، میکسیمم 20-22 اپریل تک یہ لا بن جائے گا. اب جو بھی یہ فیصلہ دے گی یہ بینچ، اس فیصلے کو وہ چیلنج کریں گے. چیلنج جب کریں گے تو نئے قانون کے مطابق نئے طریقے سے بینچ بنے گا، جس میں بندیال صاحب نہیں بینچ بنا سکیں گے، 3 ججز بنائیں گے، اور ٹاپ 3 ججز میں سے
دو ایک طرف ہیں اور بندیال صاحب جسٹس سردار ہیں, جسٹس قاضی عیسیٰ اور یہ جسٹس سردار صاحب کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جب 5 ججز ایلیویٹ ہو رہے تھے تو اس میں جو کھل کے اپوزیشن ہوئی تھی جس میں اشتر صاحب بھی بعد میں ریزائن کر گئے تھے, تو اس میں جسٹس سردار صاحب ووٹڈ اگینسٹ بندیال صاحب, ہی سائیڈڈ ود دی ادر سائڈ. لا کے مطابق 3 میں سے 2-1 کی ووٹنگ ہے بائی میجورٹی. سو اگر بندیال صاحب نہیں بھی مانیں گے تو جو بینچ یہ 2 لوگ بنا دیں گے وہی بینچ اپیل سنے گا. اچھا, اس کی کونوٹیشن بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ کل اگر یہ فیصلہ سنا دیں یا پرسوں سنا دیں اور گورنمنٹ اس فیصلے کو نہ مانے تو چوتھے دن وہ بلا کے پرائم منسٹر کو سیک نہیں کریں گے, وہ بلکہ اپیل میں گورنمنٹ جائے گی. تو یہ مہینہ بڑا ہی اس لحاظ سے خوف, اور یہ ابھی لیگل میں وی آر لوکنگ ایٹ اباؤٹ 30 days. اچھا, 30 days کا مطلب اگر 20 یا 22ویں دن یہ اپیل کر دیتے ہیں یا 25ویں دن بھی اپیل کر دیتے ہیں تو 30 اپریل سے پہلے ان کی اپیل آ جائے گی ان دا فیلڈ. تو یہ اب بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی کہ جو نیا بینچ بنتا ہے وہ کتنے دن میں کہ ہیئرنگ کرتا ہے ڈے ٹو ڈے, کیا وہ 30 سے پہلے دوبارہ اس کے آئدر اور فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ہے ریالٹیز اور یہ ہے کنفیوژن. بالکل بالکل مالک, آپ نے ٹھیک کہا, یہ ہے ریالٹی. اور ناظرین بڑے ایک میں چیز جی بولیں. نصرت نے جو پوائنٹ آؤٹ کی نا ولی خان والی بات, بالکل یہ زبردست بات ہے. ہمارے سامنے سجاد علی شاہ کیس بھی ہے, لیکن ان تمام تاریخوں میں ایک چیز کامن ہے. یہ تمام 3-4 بڑے واقعات میں ہر اس واقعے کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ تھے. جوڈیشری واز سپورٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. اور بلکہ سجاد علی شاہ میں تو انہوں نے ٹھنڈی کروا دی تھی, ٹھٹ کروا دیا تھا جب انہوں نے ان سے مانگا 190 میں, تو انہوں نے کہا جی ہمیں ڈیفینس کے تھرو آئیں, ہم جواب دیں گے. یہ پہلی بار اب ہو رہا ہے کہ کسی بڑے معاملے کے اندر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے, جوڈیشری دوسری سائڈ پہ ہے. جوڈیشری بھی دوسری سائڈ پہ جو ہے اب وہ ایک یونائٹڈ جوڈیشری نہیں ہے, اس میں بھی ٹوٹلی چینج ہو گیا. آج سے کچھ ماہ پہلے تک نسیم ہمیں بتایا جاتا تھا آف دا ریکارڈ جب لوگ ان کے ججز کے اندر سے کہ جی یہ 9-6 کی ڈویژن ہوئی بھی ہے, 9 جسٹس صاحب کے کیمپ میں ہے, 6 دوسرے میں ہیں. اب جب چیف جسٹس صاحب فل بینچ نہیں بنا رہے تو یہ پھر کلیئر ہے کہ یہ ایکویژن وہ نہیں رہی اور ان کا کیمپ پروبیبلی ان مائنورٹی آ گیا ہوا ہے. اب تو یہ کہا جاتا ہے ہمیں کہ جی وہ 11-4 پہ ہوا ہوا ہے. وی ڈونٹ نو, گاڈ فور, ہم اس میں سیکولیٹ نہیں کر سکتے. بٹ اینی وے فل بینچ نام بننے کا مطلب ہے نا کہ شاید وہ ڈیسیژن وہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ جو ان کے خیال میں ٹھیک ڈیسیژن ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ لیکن اب یہ ایسی ایک گانٹ پڑ گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں مالک, آپ نے بڑی تفصیل میں بالکل صحیح بتایا ناظرین, کیونکہ یہ ہیں حقائق. اور ان باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جیسے آلریڈی ہی از رن آؤٹ آف آپشنز, کیونکہ یہ بالکل بات درست ہے. جو بینچ اگلے بنیں گے اور دونوں سائڈز, پی ٹی آئی بھی آئے گی, اپیل کرے گی اگینسٹ دا لا, اور یہ جائیں گے ان اپیل اگینسٹ دی الیکشنز. اور بینچ کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا جو ناٹ دا ون دیٹ دا چیف جسٹس وانٹس. تو اس صورت میں چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے اور پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں کل کے حوالے سے, اور آپ سن رہے تھے ابھی محمد مالک صاحب کو. ان کے کہنے کے مطابق ان سم ویز اگر ہم یہ کہیں کہ جو بل پاس ہونے جا رہے, جو لا بننے جا رہے ہیں, اور اس کا جو امپلیکیشن ہوگی آن دا چیف جسٹسز اتھارٹی اور جو ان کے پاس پاور ہے, تو لگتا یہ کہ چیف جسٹس صاحب کے لیے مشکل وقت آئے گا ان ٹرمز آف دی ایڈمنسٹریٹو. ان کے پاس جو پاورز تھیں, بینچ نہیں بنا پائیں گے خود, اور کون سے کیسز سو موٹو میں لیے جائیں یا نہ لیے جائیں. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے. اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی متی کل کے حوالے سے؟ نسیم, ایک تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ جو قانون آ رہا ہے, اس قانون کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اختیار کم ہوں گے. سپریم کورٹ کے اختیار وہی ہیں جو کہ آئین میں پہلے دیے ہوئے ہیں. 184(3) کے تحت جو سو موٹو کا اختیار ہے, اس کے لیے بھی آئین میں چیف جسٹس کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا, سپریم کورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور اس لفظ کو نظر انداز کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ سو موٹو کے نام پہ
یہ تمام اختیار خود استعمال کر رہے تھے. کوئی رولز کہیں نہیں لکھے؟ کوئی رولز اس کے بارے میں نہیں بنے، اور کوشش ہوئی تھی چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے دور میں، وہ فائل جو ہے وہ پڑی رہی، اور نہ تو انہوں نے رولز بنائے نہ کسی اور نے. اب آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو کے اپنے یہ اختیار جو ہیں وہ قواعد کے مطابق کرے گی، اور وہ قواعد جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اچھا، وہ اختیار جو ہیں سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے آئین کے، وہ سپریم کورٹ استعمال کرے گی، چیف جسٹس نہیں. تو اب یہ جو قانون آیا ہے اس نے کچھ تبدیل نہیں کیا، اس نے صرف وضاحت کی ہے کہ جو آئین میں سپریم کورٹ لکھا ہے اس کا مطلب سپریم کورٹ ہے. جیسا کہ سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا مطلب کابینہ ہے. تو پارلیمنٹ کے جو قانون ہے جو اب صدر علوی کے پاس گیا ہے، انہوں نے بھی صرف ایک وضاحت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیسیکلی اس قانون سے ہوا کیا ہے، اس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہوئے. چیف جسٹس کے تو ہوا ہے، اس میں چیف جسٹس کا جو ایک غیر قانونی استعمال ہو رہا تھا اس اختیار کا، وہ روکا گیا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. تو اس قانون سے 3 ممبر کمیٹی جو بنائی گئی ہیں، اس سے سپریم کورٹ کے اختیار میں اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ کلیئرٹی دے دی گئی ہے جو پہلے کلیئر نہیں تھا. اب ہوگا کیا کہ جب یہ قانون پاس ہو جائے گا، اور معلوم نہیں صدر علوی اگر 20 دن بعد جیسے کہ مالک صاحب کہہ رہے ہیں پاس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس قانون کو پھر چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. وہ تو ہے. اگر یہ قانون سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا تو اس چیلنج کو سننے کے لیے بھی پھر 3 ممبر جو مالک نے ایکسپلین کر دیا، مگر اس کا حل یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں پہلے چیلنج کیا جائے گا، وہاں سے اس کو سسپینڈ کروایا جائے گا، اور پھر معاملہ اسی طرح پرانے اسی میں ہم پھنس جائیں گے، ان کائنڈ آف اے بھور. تو کل کیا سیاسی طور پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپشن ہے عمران خان کے پاس اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ سیاست کی تو بات رہی نہیں نا. اب دیکھو، بات خدا کے لیے سوچنے کی کوشش کریں. یہ جو پہلا فیصلہ آیا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، جو برسر عام ہے، جس سے ہمیں عدالت. آپ نے تو نہیں لکھا، میں نے تو نہیں لکھا، ہاں، اور نہ ہی کسی سیاستدان نے لکھا. اس کے بعد دوسرا ایک اور فیصلہ آتا ہے جو فائز عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں، جو سو موٹو کے بارے میں. تو اب سیاست کہاں رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی جگہ میں ہوں، تو دیکھیے مثلا میں ایز نصرت جاوید، مجھے اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میری خواہش ہے جمہوریت کا دیوانہ ہوتے ہوئے کہ بھئی آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے تو 90 دنوں میں اس کے الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک سادہ لوح نصرت جاوید کا موقف ہے. لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہونی ہے تو ہر صورت اس پہ گنتی ہو. تو وہ گنتی نہیں ہوئی تھی نا، آئین اس وقت بھی ٹوٹا تھا، اور اس کے بعد جب وہ آئین کی بحالی ہوئی تو اس کے ساتھ جو تصویروں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا بیرون ملک چند یعنی مظاہرین کے ہاتھوں، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے. اس وقت سب سے بڑی بدقسمتی میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی قوتوں کی یہ ہے کہ سوال یہ نہیں رہا کہ عوام کو 90 دنوں میں حق کے رائے دہی ملنا چاہیے. سوال یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کیا ہے، کیا وہ یکجا ہے، یکسو ہے. اب بی اس سے جو چھوڑے میرے اور آپ ہم بیچاروں کے پاس تو شاید کچھ بھی ہو جائے، ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم سپریم کورٹ اپیل کے لیے جا سکیں. ٹھیک ہے نا، لیکن فرض کرو ایک فارن انویسٹر ہے، اس کو کیا میسج جا رہا ہے؟ آلریڈی آپ نے ریکارڈنگ جو آپ کے آئے تھے متھے لگے تھے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً آئین کے مطابق کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، الیکشن ہے تو 90 دنوں میں الیکشن ہونا لازمی ہے. تو عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں گے؟ تو انہیں بٹھا لیں بھائی. یعنی میں تو کم از کم اس کو بلیسفیمس سمجھتا ہوں کہ اگر آئین واقعی اتنا کلیئر ہے تو ججز لائک فائز عیسیٰ صاحب یا منصور علی شاہ صاحب وہ کہیں گے بھائی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، فل کورٹ بنا لیں. تو ان کو باہر رکھنا کراچی یہ ایک غلط بات. ایک کراچی کے لائر ہیں جو انہوں نے وہ ریسرچ کیا، انہوں نے کہا جی
76 کیسز تھے پولیٹیکل, اس میں سے 70 میں یہ 2 ججز تھے. جی میں چلتی ہوں, ذرا پروگرام ختم ہونے والے ہیں. جی خاور آپ ذرا اپنا کامنٹ دیجئے اس پہ جو بات ہو رہی ہے. اچھا نسیم, ایک تو میں نے آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیا ہے, یہ آرڈر 11 ہے جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں, وہ اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو بینچز بنانے کا اختیار ہے رولز کے مطابق جو سپریم کورٹ کے جو اندر بنے ہوئے ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس ہی ہے, اور وہ وہی اختیار استعمال ہو رہا ہے. اچھا, تو رولز میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, اوکے. آرڈر 11 ہے رولز کا, وہ میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیا. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں, جی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پہ آپ سارے ماشاءاللہ چاروں میرے سینئرز ہیں, ہم ساری بات کر رہے ہیں, سارے تکنیکی مسائل بھی بات کر رہے ہیں, نوٹس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, لیکن جو ابھی بات کی گئی نا کہ جو انصاف اگر ہونا ہے تو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. کیا ہم یہ بات یہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ایک تحلیل شدہ اسمبلی کے الیکشن ہر حال میں ہونے ہیں؟ آئین بہت واضح ہے, کیا ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے یا اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہیے کہ اس سچویشن کے اندر کون غلط ہے اور کون صحیح ہے؟ قاسم سوری کی جب وہ انہوں نے جو آئی تھی اس ٹائم انہوں نے رولنگ دی تھی, وہ اگر خلاف قانون تھی اس ٹائم سب نے کہا تھا, کنسنسس تھا. تو یہ جو سارے کا سارا ابھی یہ تماشا لگا ہوا ہے, یہ بھی بہت واضح ہے کہ ایک آئین کے اندر ایک سے زیادہ آرٹیکلز کے اندر 90 دن کی بات ہے, اور یہ بہت واضح ہے کہ آپ 90 دن سے زیادہ جائیں گے آئین شکنی ہوگی. آئین شکنی آپ نے کرنی ہے, اس کے لیے آپ جون سی مرضی تکنیک آپ جو ہے اس کو کشید لیں, کہیں سے نکال لیں, کہانی وہیں پہ ساری کی ساری ختم ہونی ہے. آج کل وہ الطاف حسین قریشی کی میں بک پڑھ رہا ہوں, وہ مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا, ایگزیکٹلی وہی صورت کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں وہ بات صحیح کر رہے ہیں اور باقی غلط بات کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا آئین. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ میرا خیال ہے نصرت از ویری کلیئر, سب کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز تو ہونے چاہیے, لیکن نہیں کیٹیگوریکلی میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ مقصد یہ کہ ہم کیوں, یعنی چیف جسٹس صاحب خاور بھائی ہماری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ 90 دنوں میں ہو, ٹھیک ہے جی. دوسرا میں نے کہا کہ اگر آئین میں اتنا ہی واضح ہے جتنا گمن بھائی کو نظر آ رہا ہے, تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئین پڑھنے کی اینک بدلنا چاہیے, جسٹس منصور علی شاہ کو بدلنا چاہیے, تو بھائی ان کو ساتھ بٹھا لیتے. خاور ان کو بٹھاتے کیوں نہیں؟ یعنی کہ اگر فل بینچ بنا لیں, یہ جو بینچز کا معاملہ ہے اور جو جج شیڈنگ جو ہوئی ہے بینچ سے, وہ تو آپ نے, میں نے, یہ تو کوئی نہیں کروائی سیاستدانوں نے. یہ تو دیکھیں نسیم, بڑا سادہ سا اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی, وہ 342 ان کے پاس جو ہے سلیکٹڈ نمائندے, الیکٹڈ نمائندے آتے ہیں, پورے ملک کی نمائندگی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اسپیکر کے پاس چند اختیارات موجود ہیں جو کہ ہولی سولی انہوں نے استعمال کرنے ہیں. اسی طرح جو ہے باقی جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں, تو یہ آرگومنٹ بالکل کیا جا سکتا ہے جی ان کو بھی بٹھا لیں, ان کو بٹھا لیں, ان کو بٹھا لیں. اگر ایک بندے کے پاس آپ نے ان پہ اختیار دیا ہوا ہے اور لیکن خاور بھائی بد نصیب جو ہمارے ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے نا, اس کم بخت مارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس کو اس پہ بائنڈنگ کیا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہوگا, اس کی ڈسکریشن نہیں ہے. اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ لیکن باقی کابینہ کا فیصلہ ہوگا, لیکن ایونچولی ایک کوئی بھی آرڈر اگر دینا ہوتا ہے, جب پرائم منسٹر آف دا ڈے جو ہے انہی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے. اچھا ٹھیک ہے خاور, ابھی میں آپ کے پاس آتی ہوں. ویری کوئک کامنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے یہ پہلے ہی کلیئر کر دیا ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں. اصل میں لوگ عدالت میں جو ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے معاملہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے کوئی بھی صدر کی اعلان کردہ تاریخ میں توسیع کر سکتا ہے یا نہیں, تو اس لیے اس پہ بحث کرنا فضول ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے یا نہیں. اب معاملہ کچھ اور ہے, اور معاملہ اس کے لیے فل کورٹ کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ آئین کا تقاضا ہے. چیف جسٹس صاحب نے اس دن یہ بھی کہا تھا کورٹ میں کہ آپ اگر یہ تفصیلات بتاتے پریزیڈنٹ کو تو شاید پریزیڈنٹ اپریل 30 کی تاریخ نہ دیتے. ایم آئی رائٹ؟ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ معاملات اگر, بٹ بہرحال خاور یور پوائنٹ از ٹیکن. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مالک, if you're there, just one sentence please concluding. So let's keep our fingers crossed. اور جس نظام کو بچانے میں حکومت انٹرسٹڈ نہ ہو, اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے نسیم. اس وقت تو آپ نے ویسے کہہ دیا حکومت اکیلی تو نہیں, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی سائٹ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت اٹس اے لٹل مور کمپلیکیٹڈ. کیوں نہیں, یہ جو بات کر رہا ہے مالک, یہ ارے کیا مالک اونچا بولیں ذرا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہ کرو نا. جی مالک,
نہیں، ایک ٹٹلر حکومت ہے، ہاں۔ ڈیفیکٹو ہے۔ اچھا ٹھیک اب یہ انگریزی بول کے جان چھڑا رہا ہے ہمارے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا جو افیکٹو گورنمنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ناظرین اسی پر ہم ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔